السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جہاں پہ ایک طرف جنگی واقعات دنیا میں رونما ہوئے اور پھر اس کے بعد ٹرمپ کی جانب سے جس طرح سے مداخلت کی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ جی ہم تو دنیا میں امن چاہتے ہیں، وہیں پہ اب ایک اور جنگ کا دنیا کو سامنا ہے، اور وہ جنگ ہے معاشی میدان میں. یہ جنگ دراصل کافی عرصے سے جو ہے وہ چل رہی ہے دنیا کی سپر پاورز کے مابین. جو تجارتی محاذ ہے اس کے اوپر چائنا اور امریکہ آمنے سامنے ہیں. ایک فورم بنا تھا جس کو برکس کا نام دیا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد ڈالر کی اجارہ داری ختم کر کے اس کے متبادل ایک اور کرنسی لانچ کرنا، اور در حقیقت ڈالر کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ایک نیا متبادل طور کے اوپر اگر کہا جائے کہ ایک فورم کریٹ اور ایک کرنسی کے ذریعے معاشی طور کے اوپر سپر پاور امریکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی. لیکن اب جہاں پہ برکس کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، وہیں پہ امریکی انتظامیہ یا ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ برکس ممالک کے اوپر بڑا ہیوی ٹیرف لگا رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا ہمارا موضوع جس کے اوپر گفتگو کریں گے وہ ہے جناب جو پاکستان اور چائنا کے مابین فیک نیوز کے ادراک کے لیے جو ہے وہ ایک اقدام اٹھایا گیا ہے. تو ان دونوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وقاص احمد بھی موجود ہیں، آمنہ بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلے آمنہ میں وقاص کی طرف جاؤں گا، اور پہلے ہم ذرا بیک گراؤنڈ سمجھیں گے کہ وقاص برکس کیوں بنا اور اس کی وجوہات کیا تھی. دیکھیں بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بھائی صاحب، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عروج ہوتا ہے اس کو زوال آتا ہے، اور ہمیشہ سے ہی یہ چیزیں رہی، نہ صرف سفارتی محاذ کے اوپر بلکہ معاشی محاذ کے اوپر بھی. ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے جو ہے وہ نہ صرف امریکہ معاشی اعتبار سے جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتا چلا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ کے اوپر بھی جو ہے وہ سوویت یونین کی جنگ کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک عالمی طاقت کے طور کے اوپر ابھرا. اور پچھلے 25 سے 30 سال پہلے جو سوویت جنگ کے بعد ایک ورلڈ آرڈر جاری کیا گیا تھا، اس ورلڈ آرڈر کے جاری ہونے کے بعد آج 30 سال بعد ایک نئی اکنامک پاور کے طور کے اوپر چائنا ابھرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور نہ صرف سفارتی لیول کے اوپر بلکہ معاشی لیول کے اوپر بھی ان کے امریکہ کے مخالف جو وہ گروپس ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. اگر سفارتی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے اقوام متحدہ میں تمام تنازعات کو دنیا کی سطح کے اوپر حل کرنے کے لیے وہاں پر ایک فورم ہے، تو دوسری جانب چین کی جانب سے بھی 25 سے 30 ممالک کو اکٹھا کر کے ایک الگ سے جو ہے وہ فورم تشکیل دے دیا گیا ہے، جو دنیا بھر میں جو تنازعات ہیں ان تنازعات کو ختم کرنے کے حوالے سے ہوگا. اور اب سے جو پچھلے مہینے اس طرح کا ایک بڑی کانفرنس وہاں پر ہانگ کانگ میں ہوئی بھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر معاشی اعتبار سے اگر بات کریں تو معاشی اعتبار سے بھی نہ صرف برکس کی شکل میں بلکہ باقی جو آسیان اور دیگر جو فورمز ہیں ان کی شکل میں جو معاشی اور اقتصادی جو فورمز ہیں وہ پوری دنیا میں بننا شروع ہو چکے ہیں، تاکہ ڈی ڈالرائزیشن کے حوالے سے فروغ دیا جا سکے. اور پوری دنیا میں یہ کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ جو سوائے ڈالر کے کہ ڈالرز میں جو تجارت کرنے کے بجائے ٹریڈ کرنے کے بجائے وہ اپنی متبادل جو اپنی کرنسی ہے جو ممالک ہیں ان میں کرے. جس طرح پاکستان اور چائنا بھی باہمی جو اپنی کرنسی ہے اس میں تجارت کو فروغ دے رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہو کہ آج سے 3 سال پہلے ملیشیا میں اسی طرح کی ایک اٹیمپٹ ہوئی بھی تھی، جس میں جو ترکی، پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا کی جانب سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ وہ تینوں ممالک جو ہے وہ مل کر ایک کرنسی جو ہے وہ جنریٹ کریں، تاکہ جو تجارت ہے وہ تینوں ممالک یہ آپس میں جو ہے وہ اس تجارت کے ذریعے اس کو ہو کہ وہ ناکام ہوگی. لیکن اسی طرح اب جو برکس ہے ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے یہ 5 ممالک تھے، 6 ممالک تھے، اب ان کی جو تعداد ہے وہ 10 ہو چکی ہے. اور ان کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تمام آہستہ آہستہ ان ممالک کو جب وہ شامل کیا جائے، تاکہ جو آپس کی جو کرنسی ہے اس کرنسی میں جو اس ٹریڈ کو فروغ دیا جا سکے، اور جو ڈالر کی جو اجارہ داری ہے پوری دنیا میں اس کو ختم کیا جائے. یہ بیسک جو وہ چیز ہے. اور اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اقتدار سنبھالا تو اپریل میں ان کی جانب سے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا، اور اس صدارتی آرڈیننس کے تحت انہوں نے تمام دنیا کے ممالک کے اوپر جو اضافی ٹیرف عائد کیا.
اور اضافی ٹیرف بنیادی طور کے اوپر 90 دن کے لیے عائد کیا گیا تھا، اور جو ہی یہ جولائی کا مہینہ آیا تو ان ممالک میں جو بنیادی ٹیرف جو عائد کیا گیا تھا تجارت کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ان کی جانب سے اب برازیل کے اوپر جو برازیلین مصنوعات ہیں ان کے اوپر 50% اضافی ٹیرف عائد کیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ملیشیا اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے اوپر بھی جی اضافی ٹیرف عائد کیا گیا، جس کا آج آسیان کے جو ممالک ہیں ان کی جانب سے سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ہم امریکہ کے ساتھ جو تجارت کو فروغ دیتے ہیں وہ اب امریکہ کے بجائے ہم چائنا کے ساتھ اسی تجارت کو مزید فروغ دینے جائیں گے۔ امنا، آپ یہ بتائیں کہ برکس میں جو ہے وہ کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور اس جو معاشی فائٹ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک کیا امریکہ ٹیرف کو واپس لے سکتا ہے، یہ ڈیولپمنٹ آگے چل کر کون سی شکل اختیار کر سکتی ہے؟ تھینک یو سو مچ جہاں زیب عباسی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ برکس جو ہے 2009 میں قائم کیا گیا تھا، اور اس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد اب جو ممالک ایڈ ہوئے ہیں ان میں ایران ہے، ایجپٹ، ایتھوپیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں ان میں یو اے ای اور انڈونیشیا بھی شامل ہیں. آپ کو بتائیں کہ اب سے آج سے کچھ روز قبل جب برکس میٹنگ ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے واضح طور پر ان کو وارن کیا گیا کہ تمام تر ممالک جو برکس کا حصہ ہیں اگر وہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف اقدامات اٹھائیں گے تو ان پر اضافی 10% جو ہے ٹیرف عائد کر دیا جائے گا. اور آپ کو بتائیں کہ اس میٹنگ کے دوران یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اب جو تمام تر یہ برکس کے ممالک ہیں یہ آپس میں جو ٹریڈ ہے وہ اپنی کرنسیز میں کریں گے، جس سے ایک وہ جو ڈی ڈالرائزیشن کا کانسیپٹ بھی ابھی ڈالر کی جو اجارہ داری ہے وہ بھی چیلنج ہونے کے حوالے سے جو خطرات لاحق ہیں ڈالر کو، تو ابھی وکاس نے بھی ہمیں ڈی ڈالرائزیشن کا ایک باقاعدہ کانسیپٹ سمجھایا ہے. تو آپ کو بتائیں کہ اس ساری بنیاد پر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان تمام کنٹریز کو دھمکی دی گئی ہے، بلکہ برازیل پر تو 50%، اور اس کے علاوہ نان برکس ممبر پر بھی ممبرز جو ہیں ان پر بھی مختلف 30% کسی پہ عائد کیے گئے ہیں، جن میں ساؤتھ افریقہ شامل ہے، عراق بھی ہے، لیبیا اور دیگر تمام تر ممالک میں کسی پہ 50%، 30%. تو وہ جو اب کنٹریز جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنا جو ایک ان کا جھکاؤ ہے جو کہ پہلے یو ایس کی طرف تھا ٹریڈ کا، اپنی ان کی جو پالیسی تھی وہ ٹریڈ ٹیرف کی وجہ سے افیکٹ ہوں گی ڈیفینیٹلی. تو گزشتہ ہم نے کچھ ویڈیوز میں یورپ کے حوالے سے بھی بات کی تھی، یورپین ممالک بھی اب سوچ رہے ہیں ان ٹیرفس کی وجہ سے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے اب ٹریڈ کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کو مزید اس حوالے سے بہتر بنانے کی جو ہے مختلف اقدامات کیے جائیں. تو وہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، تو لگ ایسا رہا ہے کہ اگر تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سخت پالیسیز رہیں ٹیرف کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی جو ممالک ہیں وہ ان کا جھکاؤ ٹورڈز چائنا ہوگا، اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ انہی ممالک کے ساتھ جو ہے ٹریڈ کریں. اب ایسے ہی ہے، اور اس صورتحال میں بہرحال ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ اگر ٹرمپ مینجمنٹ نے، ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی ٹیرف کے حوالے سے پالیسیز نہ بدلی یا نرمی نہ کی یا اس میں بدلاؤ نہ کیا یا ان پالیسیز کو نرم نہ کیا، تو یہ لگ رہا ہے کہ جو جھکاؤ ہے وہ اب امریکہ کے بجائے جو ہے وہ دیگر بالخصوص چائنا ہوگا. اس کی وجہ سادہ سی یہی ہے کہ ڈپلومیٹکلی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. وہیں پہ اسی کے ساتھ ہی ایک اس سے ہٹ کے ایک خبر ہے جس کے اوپر کیونکہ وہ پاکستان سے جڑی ہوئی ہے، تو آخر میں آمنہ اس پہ کمنٹ کریں اور پھر ایک دو سینٹینس اگر آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں تو پھر ہم ویڈیو کو کنکلوڈ. جی فیک نیوز کے حوالے. بالکل جی. آپ کو بتائیں کہ اس وقت چائنا اور پاکستان کے درمیان انفارمیشن کے معاملے میں ایک بڑا سیکٹر میں انفیکٹ ایک معاہدہ ہوا ہے، اور جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بھی اس وقت بیجنگ میں ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان سے. اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور چائنا اب مل کر ایک ایسا میکینزم تیار کر رہے ہیں پی ٹی وی اور جو سی سی ٹی وی چائنیز جو میڈیا ہے تو اس کے تھرو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے ایک باقاعدہ میکینزم تیار کیا جا رہا ہے، جس میں دونوں ممالک بھرپور طریقے سے کوآپریٹ کریں گے، اور دونوں ممالک کے خلاف یا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسٹیٹس کے اگینسٹ تو وہ ایک فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کی روک تھام کے لیے بھی خصوصی جو ہے اقدامات کیے جائیں گے. وقاص صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. جی بالکل. دیکھیں جہاں صاحب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تو بہت زیادہ متاثر ہے فیک
نیوز کے حوالے سے، اور نہ صرف وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اس طرح کی جو فیک نیوز جو وہ پھیلائی جاتی رہی، بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے پاکستان کو نہ صرف عالمی سطح پر پابندیوں کا سامنا بھی رہا، اور یہ جو فیک نیوز جو پھیلائی جاتی رہی یہ زیادہ تر جو ہے وہ بھارت اور ان کی جو پراکسیز تھی ان کی جانب سے پھیلائی جاتی رہی، اور اس کی اشد ضرورت جو ہے وہ پاکستان کو پیش آئی، اور اس حوالے سے مؤثر قانون سازی بھی پاکستان کی جانب سے حال ہی میں کی گئی ہے، اور انہوں نے نہ صرف قانون سازی کی ہے بلکہ ان کے ادراک کے لیے ایک اتھارٹی، ایک ایجنسی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، تاکہ وہ فیک نیوز کے حامل جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے بلکہ ان کو سخت سے سخت سزائیں بھی دی جائے، اور اس معاملے کو صرف پاکستان نے، چائنا اور آپس میں جو ان دونوں کے جو دو طرفہ نہیں بلکہ عالمی سطح کے اوپر بھی پاکستان نے ان چیزوں کے حوالے سے ادراک جو ان خدشات ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ بہت شکریہ وکاس۔ جو اتھارٹی فیک نیوز کے حوالے سے بنی ہے، بہرحال جو پاکستان کی مقامی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اگینسٹ آواز ضرور اٹھا رہی ہیں، اور قوانین میں اگر کسی طور کے اوپر اگر کچھ نقائص ہوں بھی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر وہ درست بھی کیے جا سکتے ہیں۔ وہیں پہ اگر عالمی سطح کے اوپر بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ اس نئی ڈیولپمنٹ سے ایک چیز تو بہرحال یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو پہلے امریکہ کی معاشی طور کے اوپر جو پالیسیز ہوتی تھی، جو فوری طور کے اوپر ممالک جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، اب وہ صورتحال ہمیں نہیں دیکھنے کو مل رہی۔ ہیجمنی جو ہے ہاں امریکہ کی جی، ہر اور گزرتے دن کے ساتھ فیڈ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا بھائی صاحب ایک اور چیز بھی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے جو سونا، جو گولڈ اپنا امریکہ میں رکھوایا ہوا تھا امریکن بینکس میں، وہ بھی اب انہوں نے واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے کہ جو ہمارا گولڈ جو ریزرو کے طور کے اوپر وہاں پر رکھا ہوا تھا امریکی بینکس میں، وہ جو ہے وہ یورپی ممالک نے جو ہے منگوانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چلیں جی، بہت شکریہ ہم آپ کا بھی، وکاس آپ کا بھی، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔